مسلم لیگ نون کے رہنما و سابق وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ ان کی کارکردگی ہمیشہ 0/0 رہی۔ بھٹو زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ ہمیں کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس جا کر الیکشن لڑنا ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا، اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ نون لیگی رہنما سابق سینیٹر چودھری تنویر چودھری نام ظفر و دیگر کے ہمراہ راولپنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی سے ایک بڑا استقبالی جلوس لاہور جائے گا اور میاں نواز شریف کا استقبال کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ سب کو ریکویسٹ کی تھی کہ راولپنڈی شہر جو آج یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کئی دہائیوں سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس جماعت کا اثاثہ ہے، اور ہمیشہ راولپنڈی شہر کے لوگوں نے ہمیشہ میاں نواز شریف کے ساتھ محبت کا والہانہ اظہار کیا، اور کسی بھی میدان میں، چاہے وہ جیلوں میں جانا پڑے، کسی بھی حوالے سے راولپنڈی پاکستان کے کسی حصے سے بھی کم نہیں رہا۔ ہمیشہ راولپنڈی ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہی۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں میاں نواز شریف کو میں نے جو دعوت دی وہ یہ تھی کہ آپ اسلام آباد میں لینڈ کریں، کیونکہ راولپنڈی حنیف عباسی صاحب، سردار نسیم صاحب، حاجی پرویز صاحب، ان سب کی خواہش تھی کہ میاں صاحب اگر راولپنڈی میں آئیں تو یہاں سے قیادت کر کے ہم ان کو موٹر وے کے ذریعے لاہور چھوڑ کے آئیں۔ تو پھر اس وقت یہ، کیونکہ آج شہباز صاحب نے کہا کہ یہ پہلے ایک فیصلہ ہوا ہے، اگر کوئی اس میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی تو جو پہلا حق بنتا ہے وہ راولپنڈی کا، تو انشاءاللہ اگر کوئی چینجز ہوئی تو راولپنڈی شہر، ورنہ لاہور میں ابھی آج تک جو فیصلہ ہوا ہے وہ لاہور کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کافی عرصے کے بعد فیلڈ میں آیا ہوں، اور وہ اس لیے آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو بھی حالات تھے، اس سے بھی برے حالات تھے، لیکن ایک لیڈرشپ ایسی تھی کہ جنہوں نے نہ صرف اس ملک کا، اس پنجاب کا نقشہ بدلا، بلوچستان کا نقشہ بدلا۔ بلوچستان میں جو اس وقت نون کی حکومت تھی، جو مین ایک پیغام جانا چاہیے، ہمیشہ جاتا ہے میاں نواز شریف کی طرف سے کہ یہ ملک 4 اکائیاں اس کی، ان کو اکٹھا جوڑ کے رکھنا ہے، اور یہ ایک لیڈرشپ کی اندر یہ کوالٹی ہو سکتی ہے کہ وہ تمام صوبوں کو، میاں نواز شریف نے، آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو بلوچستان کے اندر ڈاکٹر مالک صاحب کو اپنی حکومت کے بندے کو گواہ نہیں دیا، جو کولیشن پارٹنر تھے ان کو دیا، صرف اس لیے کہ بلوچستان کے اندر ایک محرومی تھی۔ تو نواز شریف کا ویژن تھا کہ وہاں پہ میاں نواز شریف نے سب کو اکٹھا کیا۔ اسی طرح KP کے اندر، سندھ کے اندر میاں نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی بات کی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص یہاں بڑے بڑے لیڈر اپنے صوبے کی، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واحد یہ کوئی آسان کام نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ والے کہ جیسے میاں نواز شریف آئے گا اور پہلے دن سے ہی یہاں پہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اصل جو محرک ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اس چلتے ہوئے سسٹم کو بیچ میں روڑے اٹکاتے ہیں، کون لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی نہ کرے۔ کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ 2 چیزیں اندر یہ دیکھنے کو آپ کو ملی ہوں گی کہ یا کسی ملک کی معیشت کو تباہ کریں تو وہ ملک ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس ملک کی جو سرحدیں اس کو کمزور دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، صرف یہ کہ ان کی جو سرحدیں تھیں وہ محفوظ نہیں رہی تھی۔ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں ہر وہ چیز جو اس ملک کو ایک ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے ہم لے کے جا رہے تھے، کہ وہ ایشین ٹائیگر کی طرف جا رہا تھا، یہاں پہ سی پیک منصوبے بن رہے تھے، یہاں پہ راولپنڈی میں دیکھا آپ نے کہ حنیف عباسی کی قیادت میں، سردار نسیم کی قیادت میں، دانیال چودھری، یہ انہوں نے راولپنڈی شہر کو ایک بہترین نمونے کے طور پہ آپ لوگوں کی خدمت کی۔ اسی طرح اور شہروں میں آپ فیصل آباد دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، پورا اور دیہات دیکھ